have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. حماد بھائی آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک منٹ پہلے راشٹر بھائی آپ کا میں نے سپر چیٹ پڑھ لیا تھا اور سارا میں نے انسٹال بھی کر دیا ہے, شاید آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. پہلے راشٹر بھائی چلیں. حماد بھائی کیا حال ہے؟ جی بڑھیا جی, آپ بتائیں. بالکل بالکل میں بھی ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک پر؟ آپ نے دیکھا 72 ہور کے متعلق. جی 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 یہ مومن ہے فلم آپ؟ جو بن رہی ہے اس سے جی جی مومن ہوں جی. چلیں کوئی سورہ وغیرہ پہلے سنا دیں پھر آپ سے بات کر لیتے ہیں. علم شریف سنا دیتا ہوں. نہیں علم شریف کے علاوہ کوئی اور. سورہ ناس سنا دوں. ٹھیک ہے سنا دیں. سورہ کوثر سنا دیں, سب سے چھوٹی سورہ قرآن کی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ بس کافی ہے جی. کیا کہنا چاہیں گے جو ابھی مووی آ رہی ہے 7 جولائی کو 7 جی جولائی کو, اس کا متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ریلیز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے مووی سے کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن اگر مووی میں کچھ غلط دکھایا جائے گا مسلمانوں کے پرتی جس سے کچھ نفرت پھیلے تو غلط ہے, ورنہ پھر صحیح ہے سب. اور کیا. اچھا تو اس میں کیا غلط دکھلایا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کوئی ایگزامپل دیں آپ. نہیں جیسے کہ میں نے تو اس کا بھی ٹریلر وی ایف دیکھا ایکس نہیں ہے کے تو ذریعہ میں اس پہ نہیں, اس میں نارمل دکھایا گیا ہے. ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں دکھایا. اگر ہورو کو دکھلانا ہے تو میرا خیال تو ہے کہ اگر وی ایف ایکس کے ذریعہ 130 فٹ کی اگر وہ کریں تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ 6 جی فٹ جی کی ہی رہے گی تو وہ تو صحیح نہیں ہے نا پھر احمد بھائی. جی ان کو وی ایف ایکس سے 130 فٹ کا کر دینا چاہیے. اور کیا. کر دینا چاہیے, اور مرد کو بھی کر دینا چاہیے پھر 130 فٹ کا. جی جی بالکل. اچھا, اور ان کی گول گول چھاتیاں بنا دینی چاہیے جو خوب ابری ابری ہوں. جی نہیں جی جی بنا بالکل. اچھا پھر ان کے مشک کی ان کے ہر انگ کو بڑا بنا 3 دینا پارٹ چاہیے. کو نہیں ہر اپنگے کی بات نہیں کر رہا ہوں, 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کرنا ہے ہورو کو, ٹھیک ہے. پیر سے لے کر کے وہ کمر تک زعفران کی رہیں گی, پھر کمر سے لے کر کے سینے تک وہ رہیں گی مشک کی, پھر اس کی جی گردن رہے گی امبر کی, اور اس کا سر رہے گا زمرد کا شاید, ہے نا. تو پھر ایسی رہے جی تب جی تو حور رہے گی, ہاں ہاں ٹھیک ہے. اس کا صحیح بال صحیح ہونا صحیح چاہیے صحیح. قریب 110 فٹ کا, کیونکہ نبی نے کہا اس کا سر سے لے کر کے اس کے ٹخنے تک کا اس کا بال رہے گا, پنڈلی تک, ٹھیک ہے. جی جی برابر برابر. تب تو مووی صحیح ہے. مووی تب صحیح ہوگی جب اس میں جیلی فش کی طرح سب انگ بالکل صاف صاف نظر آئے, رائٹ. ہاں, ایسا ضروری نہیں لیکن ہاں ٹھیک ہے. کیوں ضروری کیوں نہیں؟ جیلی فش کی طرح سب نظر آئے گا نا. اس طرف سے اگر ہم دیکھیں نہیں تو اس طرف کا دکھے, وہ اس طرف سے بات دیکھیں تو اس طرف کا دکھے. نہیں 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 آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن وہ لوگ وی ایف ایکس سے ایسا کر پائے تو ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ حور تو ایسے ہی رہے گی. اگر وی ایف ایکس سے کریں تو وی ایف ایکس کے ذریعہ جی تب تو صحیح ہے, کیونکہ حور تو ایسے ہی رہے گی. آپ مانتے ہیں؟ ہاں وہ لوگ انومان لگا سکتے, وہ لوگ بنا سکتے ہیں. ہاں اچھا, وہ پھر ایک آدمی جو اس کے ساتھ رہے گا وہ باری اس کی آئے گی, جب اس کی طرف دیکھے تو وہ الگ قسم کی نظر آئے, کبھی افسانہ نظر آئے, کبھی ریحانہ, پھر پلٹ کے دیکھے تو سہانا ہو جائے, پھر پلٹ کے دیکھے تو
دیوانہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ جب دیکھے گا تب الگ دکھنا چاہیے اس کو۔ جی نہیں، فلم میں وہ بھی دکھانا چاہیے کہ جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، وہ بھی دکھانا ہاں، چاہیے۔ وہ تو ٹیزر میں دکھایا ہے نا، وہ تو ٹیزر میں دکھا دیا ہے، آپ نے ٹیزر نہیں دیکھا ابھی؟ نہیں، ابھی میں نے نہیں دیکھا۔ چلیں ٹیزر آپ کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت میں پہنچا کس طریقے سے جاتا ہے وہ ٹیزر کا ذریعہ بتلا دیتے ہیں، پھر جنت کی حور کیسی رہے گی اس کا بھی نقشہ کھینچ دیتے ہیں، ابھی دکھلا دیتے ہیں۔ یہ رہا آپ کے سامنے ٹیزر اس کا، میں ایسے کر دیتا ہوں۔ چلیے یہ 72 ہونے کا ٹیزر دیکھیں۔ آپ نے کہا تھا کہ کس طریقے سے جنت میں پہنچا جاتا ہے، کون کون سا عمل کریں گے، تو وہ عمل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جی تم نے جو جہاد کا راستہ اجمیر چنا ہے وہ راستہ تم لوگوں کو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا۔ تمہاری انچھوئی ہوئے تمہاری ہوں گے، تمہاری ہمیشہ کے لیے۔ جی 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 اچھا تو آپ مانتے ہیں نا اسی کو جہاد کہتے ہیں، اور اس اگر یہ کام ہم کریں گے تبھی ہم جنت جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس میں تھوڑا سا مجھے یہ صحیح نہیں لگا کہ کیا صحیح نہیں لگا؟ آتنکوادیوں کو دکھایا گیا ہے۔ ان آتنکوادیوں کے راستے پہ چل کے ہم جنت تھوڑی نہ جائیں گے۔ یہ آتنکوادی، یہ تو نبی نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ جنگ کرو، جنگ کرنے کے بعد مشرکوں ارے کو یہ پکڑو، بم جہاں پھاٹ پکڑو یہ بم مارو۔ پھاٹنا یہ سب تھوڑی نہ ہوتا ہے، یہ تو بم تو پھاٹ رہے تلوار ہیں سے نا۔ مار سکتے، ہاں معص- چلیں مان لیتے ہیں اس وقت اس معصوم دور لوگوں میں کی جان لینا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ معصوم لوگوں کی جان اگر جنگ میں آ جائے تو کیا معصوم کو قتل نہیں کر سکتے؟ نہیں، معصوم کو کون مارتا ہے؟ یہ تو نبی نے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم جنگ کرتے ہیں اور تو سامنے بچے بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو نبی نے کہا ان کو ہی مار دو، وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ وہ بات ٹھیک اس ہے، طرح سے وہ کافروں کے لیے بولا تھا، ایسا وہ جنگ کے وقت کی بات تھی۔ ہاں ہاں جنگ کے وقت کافروں سے جنگ کرنے کے لیے کیا صرف، اچھا یہ نہیں بتائیں ایسے کیا نبی سنے نے سنے یہ بھی تو احمد بھائی، بتایا نا کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہو تو اسے بھی آپ کھانا کھلائیں۔ ہاں تو مسلمان پڑوسی کے بارے میں یار وہ سب باتیں چھوڑے، یہ سب کہیں باتیں ملتی نہیں ہے، صرف آپ کی بناوٹی کہانی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر کچرا ایک بڑھیا پھینکتی تھی، یہ سب باتیں کہیں نہیں، جو حدیثوں میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے وہ بتائیے، آپ کے پاس ریفرنس ہے؟ نہیں ہے؟ میری بات سنیے، نون مومنوں کو، کافروں سے جنگ کرنے کے لیے نبی نے کیوں کہا؟ کیا وہ صرف ایمان نہیں لائے، محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہیں، تو اس بنا پر آپ ان سے جنگ کریں گے؟ نہیں ابھی تو نہیں کرنا چاہیے، پہلے تب ہوتا تھا ایسا۔ کیوں ہوتا تھا؟ کہ آپ نے کبھی دماغ لگایا، کبھی سوچا کہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، فری ول ہے، وہ پڑھے نہ پڑھے، اس نے دماغ لگایا، اس نے سوچا کہ یار مجھے نہیں بننا چاہیے مسلم، تو وہ نہیں بن رہا ہے، تو اس کے خلاف نبی نے جنگ کا اعلان کیوں کیا پھر؟ نہیں وہ اللہ نے حکم دیا تھا نبی کو کہ آپ ان سے فائٹ کریں، کیوں؟ کبھی سوچا کیوں فائٹ کریں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے، آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے، آپ کو نبی نہیں مانتے، بہت ساری اچھا وجہ تھی، اس لیے ان سے اچھا فائٹ کرنے محمد کو بھائی، کہا تھا۔ اچھا گائز، میں کسی دھرم کا پرچار یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے ہی فار ایگزامپل بتا دے رہا ہوں۔ احمد بھائی اگر کوئی سناتنی بھائی آپ کو پکڑے، ٹھیک ہے، اور کہے کہ آپ ہمارے دھرم پر ایمان لائیے، ہمارے دھرم کو مانیے، اگر نہیں مانیے گا تو آپ کو انڈیا میں رہنے کا بلکہ اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، کیا آپ اس کام کو آپ اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے؟ برا سمجھیں گے؟ کیوں برا سمجھیں گے؟ یہ کوئی زبردستی تھوڑی نہ ہے کہ میں ان کے دین پہ ایمان لاؤں، مجھے میرا دین، بالکل لکم دینکم ولی دین۔ بالکل بالکل صحیح، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، مطلب یہ سناتنی بھائی اپنے، یہ آپ کے ساتھ آپ کا ماننا ہے کہ وہ زبردستی آپ سے نہیں کر سکتی کہ آپ ایمان لائیے، ہم ہمارے رام جی پر ایمان لائیے، کرشن جی پر ایمان لائیے، ان کو مانیے یا سناتن دھرم کو مانیے، ٹھیک ہے؟ آپ مانتے ہیں اس کو؟
जी जी, धर्म तो आस्था की चीज है। ठीक है, तो फिर ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये काम क्यों चाहते थे कि सिर्फ अरब में और पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत हो, और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा कहता है कुरान में कि मजहब जी जी, और दीन तो सिर्फ खुदा के नजदीक इस्लाम है, जो इसको नहीं मानेगा हम उससे जंग करेंगे। क्यों? अगर यही काम एक नॉन नहीं मोमिन अल्लाह, करेगा तो आप कहते हैं कि नहीं ये काम गलत है। वो काम अल्लाह हुक्म दे रहा है नबी से करने के लिए, और नबी वो काम कर रहे हैं, तो आप उसे गलत नहीं समझ रहे। नहीं वो उसमें कोई हिकमत छुपी होगी, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कौन सी हिकमत छुपी है बताएं। क्योंकि अल्लाह की जो मंशा है कि हम्म, काफिरों से लड़ने के लिए अल्लाह ने तब कहा था, तो वो तो फिर बाद में नहीं, तब के काफिर जो थे वो क्या थे, कैसे थे? क्या जैसे आज आपकी दो आंखें हैं, पहले के काफिरों के हाथ में और उंगली में आंखें होती थी कि किसी भी बिल में सुराख में उंगली डाल करके देख लेती थी अंदर क्या हो रहा है, या अंगूठा उनके माथे पर निकला रहता था, या उनका कान उनकी नाभि के पास रहता था, या उनकी नाक उनके पीठ पर रहती थी। कैसे, कुछ अलग थे वो नहीं, वो या इसी तरह काफिर के थे? वो वो भी नबी से लड़ाई करते थे, वो भी नबी से उनसे बोला गया था ना, अल्लाह ने बोला उनसे इस सूरह बकरा में भी कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुम्हारे और ये दीन नहीं पे कहा ईमान गया? नहीं लाते हैं। अच्छा, कुरान में तो ये काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ले करो। वो तो एकदम आखिरी वाली आयत है ना, सूरह तौबा सबसे आखिरी में हाँ, उतरी थी। सुने, हाँ, सूरह तौबा की जो आयतें हैं वो तो है ना कि अब दीन इस्लाम गालिब आ गया। हज्जतुल वदा के मौके पर वो नबी ने कहा गालिब था होने के अल-यौमा, बाद की सुने बात सुने, है। हाँ, तो मतलब आप मानते हैं कि अगर जहां पर इस्लाम का गलबा हो जाएगा वहां पर हम नॉन मोमिनों को टिकने नहीं देंगे, चाहे सनातनी हो, चाहे क्रिश्चियन नहीं, हो, चाहे जूस उनसे हो, जजिया कोई भी लेंगे, हो। उनसे जजिया लेंगे। हाँ, अगर जजिया नहीं देंगे तो आप उनसे उनके साथ अटैक करेंगे, जी जी, फिर तो मारेंगे अटैक उनको। होगा। हाँ, तो इसी तरह ऐसा आप इंडिया इस्लाम में पर है। भी करेंगे। तो क्या, अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया पर भी ऐसा ही हो, इंडिया पर भी एक दिन इस्लामी नहीं हुकूमत आ जाए, आप हुकूमत देखिए करें? देखिए, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है, लेकिन ये कुरान ने मुझे हुक्म दिया है। कुरान ने हुक्म दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार व्यूवर्स देख रहे हैं ना, ये बहुत साफ सुथरे मोमिन लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कुरान में ही फंसे हुए हैं कि कुरान हुक्म दे रहा है तो यार उससे निकल नहीं सकते। अच्छा ये बात बताइए भाई, क्या आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम की हुकूमत हो? अब मैं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो नहीं चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। क्यों? क्यों? इस्लाम आप नहीं क्योंकि चाहते कि पूरी क्या, दुनिया में हो जाए? मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है। हाय हाय, मतलब आप नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा आप नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ केवल इंसानियत लोगों के अंदर हो, ताकि तो सड़क फिर पे तो किसी का एक्सीडेंट हो तो तो लोग उनकी अच्छा मदद अच्छा, कर दें, उनका धर्म ना देखें। फिर तो आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ जा रहे हैं, और खुद अल्लाह के कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। कुरान में खुदा कहता है कि ये सारी दुनिया जो है सिर्फ अल्लाह की है, निज़ाम सिर्फ अल्लाह का कायम होगा, ठीक है? खुदा कुरान में कहता है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सिर्फ खुदा के नजदीक इस्लाम है, इसी के गलबा पूरी जी दुनिया जी में जी। रहेगा, ठीक है? तो फिर आप क्यों नहीं नहीं चाहते? वो तो जब गालिब होगा वो तो अल्लाह जाने। लेकिन हम्म, मैंने तो आपको अपनी पर्सनल अपनी बात बताई। मत आप नहीं चाहते, नबी चाहते हैं, खुदा मैं चाहता है, क्योंकि उसके मेरा कोई फरिश्ते फायदा नहीं चाहते है, हैं, मेरा उनके कोई साथ फायदा नहीं है। आपका फायदा रहेगा तभी। मेरा क्या हम्म, फायदा है जिसमें इंसानियत का नुकसान हो, वो मैं क्यों उस चीज को इतना बढ़ावा दूंगा। अच्छा, चलिए ये बताएं, खुदा को आप मान रहे हैं, इसमें आपका क्या फायदा है? खुदा को, क्योंकि उसने हम सबको बनाया है, अपने बनाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं। आपको कैसे पता है उसने आपको बनाया है? उसने बताया है कुरान में। ये तो मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि मैंने आपको बनाया। लेकिन वो ये कहते तो हैं कोई कि लॉजिक नहीं ना हुई। जो नहीं, वो सूरज और चांद को निकालता है, दिन और रात करता है। चले ठीक है, अगर अल्लाह सूरज और चांद को निकालता है तो जरा एक काम मैं कहता हूँ अल्लाह से, वो करवा दीजिए। सूरज किस तरफ से निकलता है? पूरब से। पूरब से पश्चिम। जी, अब पश्चिम से निकलवा करके पूरब में डुबवा दीजिए उसको, हो सकता है? वो क़यामत के दिन होगा।
قیامت کے دن ہوگا, اس کے پہلے نہیں کر سکتا, یعنی اللہ کے اندر طاقت نہیں ہے, نہیں اس وہ سے آپ کی نہیں پہلے سنتا, اللہ نہیں کرتا. اللہ نہیں کرتا نہیں کسی یعنی ایک کے آپ. کہنے سے, دیکھیے اللہ ایک کے کہنے سے پورے دنیا کا نظام کیوں بگاڑے گا؟ ایک اچھا, اللہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کرشمہ دکھلا دے, جیسے اس نے چاند کو ٹکڑا کیا تھا نا جی جی پل بھر میں, نبی سب نے نے کیا دیکھ تھا. بھی لیا, نبی نے کیا تھا تو جی اللہ جی ہی نے کیا تھا نا, نبی نے تو کیا نہیں تھا, نبی نے اشارہ کیا تھا, اللہ نے کر دیا تھا. اسی طرح سورج کو الٹا جی اس طرف سے نکال کر کے اس طرف ڈبا دے تو ہم سب ایمان لا دیتے ہیں, کیا پرابلم ہے, کیا دقت ہے, کیا پریشانی ہے؟ اچھا قیامت نہیں کب آئے گی لیکن آپ کو اگر پتا آپ ہے؟ کا آپ نے کہا قیامت قیامت تو جب قریب آئے, قیامت جب آئے گی تو اس وقت سورج دوسری طرف سے اگے گا, ٹھیک ہے, دوسری طرف سے نکلے گا اور اس طرف جا کر کے ڈوب جائے گا. پورب سے نکلتا ہے لیکن اب پچھم سے نکلے گا اور پورب میں جا کر ڈوب جائے گا. تو قیامت کب آئے گی اور کب ایسا ہوگا؟ قیامت کے متعلق اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں نے بہت پہلے پڑھی تھی. اس میں بتایا تھا کہ ایک بچہ تھا, کون تھا, ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اس کے قریب قیامت آ جائے گی. تو بوڑھا ابھی ہوا کہ نہیں بچہ؟ تو اب وہ بچے کہاں گیا پتا نہیں. نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ ذوالخلیفہ کا طواف کرتے کرتے وہاں کی عورتیں موٹی تکڑی ہو جائیں گی, اور جب وہ طواف کریں گی تو ان کا پچھواڑا چھل جائے گا طواف کرتے کرتے, تو قیامت آ جی جائے جی گی. جی ٹھیک ہے, ہاں تو ان کا ہاں چھلا ہاں کہ نہیں ابھی؟ پتا نہیں. آپ کو ہنسی آ رہی ہے یار, یہ تو حدیث ہے. میں بندے نہ ہنسا دیا. یہ تو حدیث میں لکھا ہے کہ طواف کرتے کرتے ان کا چوتڑا چھل جائے گا. دیکھو چوتڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں لکھا ہے, میں آپ کو سامنے حدیث پیش کر پچھواڑا, دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں جی جی میں نے پچھواڑا پڑھا چھل ہے تھا جائے ایک گا. بار. ہاں تو بتائیے وہ ابھی چھلا کہ نہیں چھلا؟ لاجک سے دیکھا جائے تو چھل بھی چکا اچھا ہوگا, بتائیے, سب کچھ ہو چکا. آپ ہنسے کیوں؟ تو میں نے امیجن کر لیا نا, کہیں دونوں آپ نے پچھواڑوں بولا کے میں بیچ نے آپ کا امیجن منہ, کر لیا. کہیں دونوں پچھواڑوں کے بیچ آپ کا منہ تو نہیں آ گیا تھا؟ منہ نہیں, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے سامنے ایسے ناچ رہا ہے. اچھا, تو اس لیے آپ نے سوچا کہ یار ہنس دیتے ہیں. اچھا آپ کو پتا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ ہنسیں گے تو پھر آپ کو بہت گناہ پڑے گا اور اللہ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا, کیونکہ نبی کی حدیث ہے اور اس پر آپ مذاق بنا رہے ہیں. یہ تو ہم نے تو اسلام چھوڑ دیا, لیکن آپ نے تو نہیں چھوڑا ہے نا. جی جی تو بتائیے. اچھا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنی 2 انگلیوں کو دکھلایا اور کہا کہ میں اور قیامت اسی طرح قریب قریب پیدا کیے گئے ہیں. جی جیسے ہی نبی کا انتقال ہوگا قیامت آ جائے گی. نبی کو انتقال کے 1450 سال ہو گئے, 1450 سال ہو گئے, 1443 سال, 44 سال, تو ابھی تک قیامت نہیں آئی. نہیں, اس میں کیا پتا کوئی حکمت ہو, وہ اللہ کے نبی نے پوری بات بتانا مناسب نہ سمجھا ہو. اچھا بخاری کی 6167 ہم آپ کو دکھلاتے ہیں. یار ویورز آپ لوگ بھی ذرا دیکھ لیں, کافی دن ہو گیا اس حدیث کو ہم کو پڑھے ہوئے. دیکھ لیتے ہیں, یہی حدیث تھی نا 6167. چلے ہم شیئر کر دیتے ہیں. ہاں یہ حدیث کافی دن ہو جاتا ہے. اچھا مہندر پرتاپ بھائی آئے تھے, کہہ رہے اسلام کے بارے میں جناب تب سے پورن فقہ, اچھا جب سے اسلام آیا تب سے پورن فقہ لگنے لگا. ہاں تو ظاہر سی بات ہے, جو ایمان ہے اسلام ہے تو اس کے آگے تو کسی کی دال گلنے والی نہیں. کما سوتر صحیح البخاری کی 6167 یعنی 6167 صحیح حدیث ہے. نبی نے کہا تھا, چلیں پوری حدیث پڑھ لیتے ہیں. ایک بدوی یعنی ایک دیہاتی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا, پوچھے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے فرمایا افسوس, تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی, البتہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. نبی نے فرمایا پھر تم قیامت کے دن میرے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت رکھتے ہو. ٹھیک ہے, تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اس لیے میرے ساتھ رہو گے. ہم نے عرض کیا اور ہمارے ساتھی بھی معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں. ہم اس دن بہت زیادہ خوش ہوئے. پھر مغیرہ کے ایک غلام وہاں سے گزرے, وہ میرے ہم عمر تھے یعنی چھوٹے بچے تھے.
नबी ने फरमाया कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो इसके बुढ़ापा आने से पहले कयामत कायम हो जाएगी। बच्चा अभी जवानी टहल रहा है, वो कहते हैं ना छोटा बच्चा था, चड्डी पहन के चलता था, बड़ी शरारत करता था। वो कौन सी मूवी का डायलॉग है? क्या वो बच्चा अभी बड़ा हुआ है कि नहीं? बच्चा बड़ा हो गया होगा तो मरा भी गया होगा। तो आपका क्या मतलब है कि भाई नबी झूठे थे? नहीं, ये हम लोग इंसानी मंतिक से सोच रहे हैं, क्या पता इसके पीछे कोई गहरी बात छुपी हो। कौन सी गहरी बात इसमें छुपी है, जरा साबित करें, बतलाएं, दिमाग लगाएं। अच्छा, दिमाग लगाने का हुक्म दिया गया कि नहीं इस्लाम में? अगर दिमाग लगाने का हुक्म दिया गया है सोच समझ के पढ़ने का, तो इसमें दिमाग लगाएं। अब इसमें तो समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं समझ आ रहा। चले एक किताब हम एक हदीस आपको और दिखलाते हैं जिसपे आपने हंस दिया था। ये लें, एक बार और हंसने का मौका आपको देते हैं। कपिल शर्मा 2। अबू हुरैरा ने खबर दी, ये देखा सही अल बुखारी की 7116। अबू हुरैरा ने खबर दी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतों का जुल्खिल्सा का तवाफ करते हुए चूतर से चूतर छिलेगा, तब कयामत आएगी। क्या कहेंगे? फिर हंस रहे हैं यार आप। यार मैं आपके सामने अरे यार, ये बात क्यों बार वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मजा आया। और मैं ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो भाई आपका तो हमको लगता है पूरा हो गया और आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ आप बहुत पप्पू भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आप स्टडी पर ध्यान दीजिए, पढ़िए लिखिए, इन सब चक्करों में ना पढ़िए, ठीक है। और स्ट्रीम को देखते रहिए। हमको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं बेटा, आप आगे जाकर कहीं ना कहीं हम लोगों की सब में शामिल हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और इन सब फालतू खराफात में, इस्लाम जैसी नहुसत में ना पड़िए, छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, देश के लिए कुछ करिए, देश के बहनों के लिए, भाइयों के लिए कुछ कीजिए। आलिमों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में, पीर साहब के चक्कर में, मुफ्ती लोगों के चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। ना कोई नबी कोई नबी नहीं था। मोहम्मद अरबी एक लुटेरे थे, ठीक है। उन्होंने जिंदगी भर कोई काम ही नहीं किया, गारे हिरा में बैठे रहते थे। वो जाकर के फिर खदीजा से उनका निकाह हो गया, दौलत वाले हो गए, शोहरत वाले हो गए, सारी जायदाद उनको उड़ा दी। आखिरकार फिर नबूवत का झूठा दावा किया। क्या किया? कहा कि मुझे गारे हिरा में बैठे थे, आए कहा कि जम मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। खदीजा ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने एक फरिश्ता देखा, या मैंने किसी को देखा जिसका सर आसमान से लगा हुआ था, उसका पांव जमीन पर था। उसने मुझे अपने सीने से चिमटा कर छोड़ा, मुझसे कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। 3 दफा उन्होंने ऐसा किया। फिर कहा पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, ठीक है। ये आपको ये सब बातें पता होंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको हदीसों का ज़रिया, कुरान का ज़रिया सारी। अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता ये जो हूरें हैं, क्या जो जन्नत का तज़किरा बताया गया है, आपके उलमा भी जो बताते हैं, आपका कुरान जो कह रहा है, आपकी हदीसें जो कह रही हैं, उसके ज़रिया तो जन्नत एक तवाइफ खाना है। क्या आपको नहीं लगता? प्रोस्टिट्यूशन हाउस है। लगता तो है अल्लाह वहाँ पे शराब भी पिलाएगा। माशाअल्लाह, ठीक है। तो मेरे भाई आपके लिए देखिए गुलाबों की बारिश भी हो रही है, ये देखिए। तो आप बहुत अच्छे, लेकिन अपनी पहचान, कभी अपना कैमरा नहीं खोलना, कभी अपनी पहचान नहीं बताना, ठीक है। जी चलें भाई, अपना ख्याल रखें और वक्त काफ़ी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इन जी जी मजहबों के चक्कर में ना पड़े। आपने जैसे बात की उस हिसाब से तो लग रहा है कि आप एक तो मुस्लिम ही नहीं रहे, आप इस्लाम से पहले ही खारिज हो गए, निकल चुके हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें और स्टडी करें। जी ओके, जी साजिद भाई, इस टीम में लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हाँ गाइस,
تو یہ تھے اپنے حماد بھائی، ان کے لیے روز بھی آ رہے ہیں اور بہت اچھے بھائی تھے، چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے پڑھائی اتنی نہیں کی حالانکہ، اور جہاں بھی رہیں جیسے بھی رہیں سیف رہیں، اور آج نہیں تو کل ان کا دماغ اور کھلے گا جب یہ اور آگے جائیں گے تو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے، مدرسوں سے نکال کر کہیں نہ کہیں اسکول کالج یونیورسٹی بھیجیں گے اور دیش کو ایک اور عبدالکلام ملے گا، آج نہیں تو کل سے انہیں مسلمانوں میں سے نکلے گا ایک عبدالکلام، کہیں نہ کہیں تو چھپا بیٹھا ہے۔